بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ حاضر ہوں، اور آج کل ہم ایک سلسلہ پیش کر رہے ہیں صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار، جو کہ فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے، تو ان کے اوپر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ یہ ہمارے سامنے صوفی صاحب کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مرشد اکمل۔ یہ آپ کو صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی مل جائے گی، اور ان کے آستانے سے یعنی فیصل آباد سے بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، مرشد اکمل۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی۔ اس کے صفحے کے اوپر ہم چلتے ہیں، صفحہ 115۔ یہ دیکھیں جی، صفحہ 114۔ صفحہ 114 میں یہ جناب واقعہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ پڑھ کر میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے محبوب بندوں کو دنیا میں بیچ کر امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان اور کرم فرمایا۔ اچھا، یہ سارا بستر پر لیٹ گیا، اور بستر پر لیٹنے کے بعد کیا ہوا ہے کہ بہت حلاوت محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ، ہمیشہ کی طرح آپ نے کرم فرما دیا۔ آپ پلک جھپکنے میں ملتان شریف سے فیصل آباد اپنے اس غلام کے پاس تشریف لائے۔ یہ جو لسانی سرکار کے پیر ہیں، چادر والی سرکار، ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ملتان سے فیصل آباد پلک جھپکنے میں آ گئے ہیں، اور فرمایا، یہ ان کے پیر صاحب نے فرمایا، بابو جی آؤ ہمارے ساتھ۔ یعنی لسانی سرکار کو یہ کہہ رہے ہیں، بابو جی آؤ ہمارے ساتھ۔ آپ کا وہ شاہانہ انداز آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے ساتھ لیا اور لمحہ بھر میں آسمان کی طرف پرواز فرماتے ہوئے ایک جگہ ٹھہر گئے، اور فرمایا، بابو جی یہ پہلا آسمان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، آؤ جی۔ پھر اس سے اوپر تشریف لے گئے، پلک جھپکنے میں ہی ایک مکان پر ٹھہرے اور فرمایا، بابو جی یہ دوسرا آسمان ہے۔ پھر فرمایا، اوپر آؤ جی۔ پھر اسی طرح فرماتے رہے اور اوپر لے جاتے رہے، دوسرے کے بعد تیسرے، چوتھا، پانچواں، اور پھر چھٹا آسمان آ گیا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ میں نے پاؤں تک ایک جبہ نما لباس پہنا ہوا ہے۔ میرا وہ لباس جو میں نے حقیقت میں پہنا ہوا تھا میرے جسم پر نہیں تھا۔ میرے عرض کرنے پر فرمایا، وہ دنیاوی اور ظاہری لباس تھا، اور یہ باطنی اور روحانی لباس ہے۔ پھر حکم فرمایا، اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے دامن کو پھیلا لیا، تو آسمان سے ستارے میری جولی میں آ گئے۔ میں نے اٹھا کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، تو فرمایا، یہ چھٹے آسمان کے اولیاء ہم نے تمہاری جولی میں ڈال دیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد میں نے عرض کی کہ اس سے اوپر تو میرے قبلہ نے فرمایا، اس سے اوپر یہ فقیر ہی جا سکتا ہے، اور روئے زمین میں کوئی شخص ایسا نہیں جسے ساتویں آسمان پر جانے کی اجازت ہو۔ پھر فرمایا، اللہ جل شانہ کا ہر حکم اور ارادہ سب سے پہلے اس فقیر پر ظاہر ہوتا ہے، پھر چھٹے آسمان پر جو اولیاء اللہ ہیں وہاں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح بالترتیب پہلے آسمان تک، اور پھر زمین پر خاص اولیاء اللہ میں، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے حکم کو مطلع فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سن لیا۔ یہ لسانی سرکار صاحب کو معراج ہوئی ہے، اور یہ ابھی صرف چھٹے آسمان تک یہاں پہنچے ہیں اپنے پیر صاحب کے ساتھ، اور چھٹے آسمان کے جو اولیاء اللہ تھے وہ سارے ان کی گود کے اندر ڈال دیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور آگے ہم اگلا سفر بھی آپ کو کرواتے ہیں، وہ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ ہمارے سامنے لسانی سرکار کی کتاب کھلی ہے، وارث فقر، جو حال ہی میں آئی ہے۔
اور انتہائی خرافات کا مجموعہ ہے یہ کتاب. اس کے اندر معراج کا اگلا مرحلہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کو آپ دیکھیں. یہاں پر وارث فقر کا صفحہ نمبر 42 ہے، ہمارے سامنے کھلا ہے، اور یہ والی کتاب بھی آپ کو لسانی سرکار کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی اور ان کے آستانے سے بھی مل جائے گی. صفحہ 42 کے اوپر یہ نیچے حقیقت محمدی اور فقر کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنی زیارت پاک سے نوازا اور ارشاد فرمایا آؤ. یہ ارشاد فرماتے ہی اپنے اس فقیر کو اپنے ساتھ لیا اور لمحہ بھر میں 7 آسمانوں سے بہت ہی زیادہ آگے لامقام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے انتہائی قریب مقام پر تشریف فرما ہوئے. یہ پہلی جو معراج ہوئی تھی وہ پیر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ دوسری جو معراج ہوئی ہے یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ہو رہی ہے. چند لمحوں بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کی توجہ ایک جانب کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا ادھر دیکھو. دیکھا تو سامنے ایک سفید گاڑے نور کا گولا تھا. اس نور کے گولے کے گرد اس کا حالہ بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کے گولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ اللہ رب العالمین ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ آپ نے یہ معراج آپ نے دیکھی ہے لسانی سرکار کی، اور اس کو آپ نے دیکھ لیا سن لیا. اس میں کئی قسم کے کفریات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ غیر مجسم ہے. لیسا کمثلہ شیء، وہ فرماتا ہے کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک نور کا گولا میں نے دیکھا اور اس کا پھر حالہ بھی تھا، تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کہا کہ یہ اللہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کفر ہے، اور یہ کفر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت توہین ہے، بہت سخت توہین ہے. نقل کفر ناباشد. یہاں مسلمانوں کی 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں. ایک مسلمانوں کا گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ معراج جسمانی ہے، روحانی نہیں تھی، جسمانی تھی، یعنی دنیاوی جسم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامقام میں گئے تھے، اللہ کی زیارت کی تھی. ایک مسلمانوں کا گروہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ روحانی تھی، وہ خواب کے اندر تھا. اب یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو وہ والا گروہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ روحانی تھی، خواب کے اندر ہوئی تھی، تو یہ لسانی سرکار کو جو معراج ہوئی ہے اس معراج میں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں یہ تو مماثلت ہوتی دکھائی دیتی ہے، بالکل ایک جیسی یہ معراج دکھائی دیتی ہے. کہ مسلمانوں کا جو دوسرا گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ روحانی معراج ہے، تو اسی طریقے کی یہ معراج یہ لسانی سرکار میں پائی گئی، اور یہ بھی بہت بڑی توہین ہے اور بہت بڑی یہ ایک بات ہے. اور اس کے اوپر تو اب علماء کرام جو ہے نا وہ فتویٰ دیں گے کہ ان کے اوپر حکم کون سا لگتا ہے، اور انہوں نے یہ جو یہ کام کیا ہے اور لکھ کے کتابوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو علمان والا حفیظ. بہرحال یہ ایک لسانی معراج کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا یہ لیکچر دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں خرافات سے بچائے، اللہ ہمیں عقل دے اور ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے، اور قرآن سنت کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے. بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.